مصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد انہیں آراستہ اور رونق بخشی۔ ہزاروں درود اور کروڑوں سلام اس امت کے آقا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو خاتم المرسلین بنایا اور امام الانبیاء کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، اور اس دین کو کہ جس کے پیشوا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسلام کا نام دیا، اور تخلیق آدم سے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کریم برہان رشید نے اس ابدی دین کا ذکر اور اللہ رب العزت نے اس دین کی پسندیدگی کا اظہار کچھ اس انداز میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے ہاں اسلام ہی دین ہے۔ عزیزان گرامی، آج مجھے جس موضوع پر لب تکلم کو جنبش دینے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ اس نام سے موسوم ہے کہ دین اسلام ایک نظام ہے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے دین، اسلام اور نظام کے معنی و مفاہیم کو سمجھ لیتے ہیں۔ دین کے معروف معنی نظام حیات، مذہب، ملت، شریعت، قانون، راستہ اور جزا کے ہے۔ لفظ دین اپنی نسبت و اضافت کے اعتبار سے عام ہے۔ اگر نظام کا لفظ دین کے معنی میں استعمال کیا جائے تو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح کو نہ لغوی و شرعی اعتبار سے اور نہ قرآنی مطالب کے اعتبار سے ناجائز کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جب دین کی نسبت ایک عام فرد کی طرف بھی کی جا سکتی ہے تو پیغمبر حق صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نسبت کیوں کر جائز نہیں ہو سکتی؟ لہٰذا نظام مصطفیٰ یا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ آخری دین یا نظام حیات ہوگا جو پیغمبر حق صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اسلام کا لغوی معنی سر تسلیم خم کرنا، سلامتی چاہنا، اطاعت کرنا۔ لفظ اسلام خود ایک کامل اصطلاح ہے۔ اسلام کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کرتے ہیں۔ مصلحت یہ ہے کہ اس سے اسلام کے تمام مابیل امتیاز خصائص اجاگر ہو جاتے ہیں۔ اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان نمایاں طور پر حد فاصل قائم ہو جاتی ہے، اور یہ نسبت مصطفی جو در حقیقت خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینہ دار ہے، تمام غیر مسلم مفکرین عالم کی نظریاتی قیادتوں کی حتمیت کے تصور کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتی ہے، اور مسلمانوں کے دل و دماغ پر قیادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعیت کا نقش عبدالآباد تک کے لیے مرتسم کر دیتی ہے۔ اسلام کا تشخص نسبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اجاگر کرنا یقیناً شرعی، سیاسی اور نظریاتی طور پر ایک مفید امر ہے۔ نظام کا لفظ لغوی اعتبار سے اس دھاگے اور لڑی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جس میں موتی پروئے گئے ہوں۔ صاحب منجد لکھتے ہیں کہ النظام هو الطریق والعادت، کہ نظام طریقے اور عادت کو کہتے ہیں۔ تو معروف اصطلاحی زبان میں نظام کے معنی سیرت، طریقہ اور عادت قرار پائے۔ گویا لفظ نظام باقاعدہ کسی شخصی اور عملی نمونے کی ابتداء و اتباع کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، دین اسلام یقیناً ایک نظام ہے، اور ہر نظام ایک ڈسپلن کے تحت کام کرتا ہے۔ ڈسپلن توڑ کر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہر انسان مختلف قوموں، تہذیب و تمدن، الگ الگ معاشرتوں میں بٹا ہوا ہے۔ ہر قوم اپنی تہذیب و تمدن کا لحاظ کرتے ہوئے قوانین کا کلیہ وضع کرتی ہے کہ جن کے مطابق آپس کے معاملات اور نظام معاشرت چلایا جاتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کوئی قوم بھی اپنے ہی وضع کردہ قوانین پر مسلسل 2 صدیاں نہیں گزارتی کہ انہیں ان قوانین کے بوسیدہ اور فرسودہ ہونے کا احساس ہونے لگتا ہے، اور وہ ان میں تبدیلی کو ناگزیر سمجھنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف اسلام کی گزشتہ 1450 سالہ تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ نسل انسانی جب بھی کسی مسئلے کا شکار ہوئی تو اس کا بہترین حل دین اسلام ہی نے پیش کیا، حتیٰ کہ آج کا جدید ترین معاشرہ بھی جب نت نئے مسائل میں گرتا ہے اور طلب معونت کے لیے آواز دیتا ہے تو سب سے بہترین رہنمائی دین اسلام ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ گویا صدیاں گزر جانے کے باوجود اسلام آج بھی دنیا کا لیٹسٹ نظام ہے۔ اگر ایام جاہلیت کی بات کی جائے تو اسلام سے قبل عرب کے لوگ سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا نظام رسم و رواج پر تھا، ہر فرد اپنے قبیلے سے وابستہ تھا، غلامی کا رواج عام تھا، خاندان کا نظام بھی منتشر تھا۔ اس نظام میں بچے اور عورتیں حق کے وراثت سے محروم تھے، لیکن جب اسلامی قانون سازی کا پہلا دور جو نبی کریم علیہ السلام کی ابتدائے رسالت یعنی 610 عیسوی سے شروع ہوا اور آپ کی رحلت 632 عیسوی پر ختم ہوا، اس دور میں کتاب اللہ جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کے لیے ہدایت ہے بطور وحی کے نازل ہوا۔ اسلام میں قانون سازی کا یہ بنیادی واصل سرچشمہ تھا۔ قانون سازی میں قرآن سے بڑھ کر کوئی قانون نہیں،
قاضی القضات، سپہ سالاری، حکمرانی، درویشانہ زندگی، الغرض ہر طرح کی زندگی کے لوازمات و ضروریات میں سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی سے نمونہ پیش کر کے راہ ہدایت کو روشن فرمایا۔ اسلام سے، دین اسلام کے نظام سے قبل پڑوسیوں کے حقوق کی پاسداری نہیں کی جاتی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑوسیوں کے حقوق بتلائے، اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں خوف لاحق ہوا کہ کہیں آپ انہیں حق وراثت میں نہ شامل فرما لیں۔ دین اسلام کے نظام سے قبل باپ کے مر جانے کے بعد بڑا بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ دین اسلام ہی کا نظام تھا کہ جس نے اسے حرام قرار دیا۔ قرآن کریم برہان رشید میں ارشاد ہوا کہ حرمت علیکم امہاتکم، دین اسلام کے نظام سے قبل باپ کے مر جانے کے بعد بڑا بیٹا تمام جائیداد کا وارث بن جاتا تھا۔ دین اسلامی کا نظام تھا کہ جس نے اس کے خاتمے کے لیے ایک قانون بیان کر دیا۔ ارشاد ہوا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دین اسلام کے نظام سے قبل شراب کو پانی کی طرح استعمال کیا جاتا تھا کہ جس کے نتیجے میں عقل مغلوب ہو کر رہ جاتی تھی، اور ایک لفظ نکل جانے کی وجہ سے خاندان کے خاندان تباہ ہو سکتے تھے۔ دین اسلام کے نظام نے اسے تدریجاً حرام قرار دیا۔ قرآن کریم برہان رشید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، دین اسلام کے نظام سے قبل ماں بہنوں کی عزتوں کو سر بازار نیلام کیا جاتا تھا۔ دین اسلامی کا نظام تھا کہ جس نے پردوں کی حفاظت کے واسطے ایک قانون بتلا دیا۔ ارشاد ہوا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، الغرض دین اسلام کے نظام نے انسان کی محض ابتدائیہ سے لے کر لحد انتہا تک کے تمام قوانین اور مکمل ضابطۂ حیات بتا دیا۔ اسلام کا ایک ایک قانون انسانی زندگی کا سراپا بدر کامل ہے۔ گویا دین اسلام کے نظام نے انسان کو انسان کی انسانیت بتلا دی۔ دین اسلام کے نظام سے قبل چوری اور ڈاکہ زنی کا کام عروج پر تھا، اس کے خاتمے کے لیے دین اسلام نے ایک نظام قائم کیا۔ ارشاد ہوا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں جب ایک معزز خاندان کی عورت نے چوری کی تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ چونکہ یہ معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہے تو اس لیے اس کی سزا میں تخفیف کی جائے، لیکن یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی کو بیان کرنے کی جسارت نہ ہوئی۔ لوگوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات عرض کرنے کے لیے تیار کر لیا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول چونکہ یہ عورت معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہے اس لیے اس کی سزا میں تخفیف کی جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چاند جیسی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم آج اگر مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیتا۔ یہ تھا دین اسلام کا نظام۔ مزید نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوم فقط اس لیے تو تباہ ہوئی کہ وہ اپنے صاحب حیثیت لوگوں کو سزا نہیں دیتی تھی اور اپنے غریب لوگوں کو سزا دے دیا کرتی تھی۔ اسلامی وہ واحد مذہب ہے کہ جس نے لسانی بتوں کو پاش پاش کیا، علاقائی تفاضلی امتیازات مٹائے، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر عرب کے سب بدوؤں کو ایک ملت میں صنم کر دیا، ہر احساس پر برتری ختم کر کے مساوات انسانی کا درس دیا۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی ترجیح نہیں، اور نہ ہی کسی حسب و نسب سے کوئی بڑا ہوتا ہے، بلکہ اس کا ایمان اور اس کا کردار اسے بڑا بنا دیتے ہیں۔ اور یہ تمام قوانین اور مکمل ضابطہ حیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کے فائدے کے لیے سر انجام دیے۔ اس لیے جہاں آپ کو اپنے مخالفین سے لڑنے کی نوبت آتی تو ہر ایک کو قتل کرنے کا حکم نہ فرماتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گرفتار کر کے پیش کیے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے عرب کا ایک قانون ہے کہ جو کسی پر فتح حاصل کر لیتا ہے تو اس کو قتل کر دیتا ہے، اگر ہم آپ پر فتح حاصل کر لیتے تو ہم آپ کے سپاہیوں کو قتل کر دیتے، تو اب آپ ہم پر فتح حاصل کر چکے ہیں تو لہٰذا آپ ہمیں قتل کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا فیصلہ سننے کے بعد ان سے فرمایا کہ لوگوں جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ہم تم سے کوئی شکایت نہیں کرتے۔ اس وقت وہ لوگ چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد اور کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دائرہ اسلام میں داخل فرما لیجئے، ہمیں مسلمان بنا لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ لوگوں یہ تو بتاؤ کہ تم اس وقت مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس وقت مسلمان ہوتے تو لوگ ہمارے بارے میں یہ کہہ دیتے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے، تو یہ منافقت ہو جاتی۔ اور جو دوسری بات اہم بات ہمارے ذہنوں میں تھی وہ یہ کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ نیا نظام آیا ہے، دیکھیں تو صحیح کہ پہلے والے اور نئے نظام میں فرق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کے تیار کردہ لوگ تو ہمارے لیے رحمت کے فرشتے ہیں، انہوں نے ہماری وہ عزت کی
کی وہ برتاؤ کیا جو اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا. تو لہٰذا اس سے سچا عدل و انصاف والا نظام ہم نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے نہیں دیکھا، اس لیے آج ہم مسلمان ہوئے ہیں. دین اسلام کا نظام ہی وہ واحد نظام ہے کہ جس نے رہزنوں کی رہبری کے اصول سکھائے، عصمت کے لٹیروں کو عصمت کا پاسبان بنایا، غلاموں کو سلطانی بخشی، فرش کی پستیوں میں گروہوں کو ہمدوش سریا کیا، خود آگاہی کا درس دیا. اور اس دین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، اس دین میں کوئی جبر و تشدد نہیں ہے. عزیزان گرامی، اسی دین کی کاملیت کا اعلان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کی بلند ترین چوٹی پر کھڑے ہو کر مجمع عام کو سنایا اور 1,00,000 کے مجمع کو تکمیل دین کا شاہد بنا لیا اور زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، دین اسلام انسان کی تمام تر قربتوں کا ضامن ہے، اس لیے اب کسی دوسرے دین کی قطعاً حاجت نہیں. اور اسی دین کی کاملیت کا اعلان اللہ رب العزت نے قرآن کریم برہان رشید میں اس انداز سے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ چونکہ اسلام کے علاوہ دیگر تمام الہامی مذاہب اپنی تاریخ اور علمی اعتبار سے اصلیت، سالمیت و معقولیت کھو بیٹھے ہیں، اور صرف اسلامی وہ واحد مذہب ہے جو وعدہ الہی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے تحت مکمل طور پر اپنی صحت و سلیت، سالمیت و معقولیت کے اعتبار سے زندہ اور محفوظ ہے. اس لیے اب دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی قطعاً حاجت نہیں، اس لیے کہ دین اسلام اپنے سے قبل کے تمام مذاہب پر خط تنسیخ پھیر چکا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. عزیزان گرامی، آج اقوام مسلم کی اکثریت ہونے کے باوجود معاشرے میں نظام سارا کا سارا ظلم و جبر اور کفر کا ہے. یہ بات قابل غور ہے کہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ یہ فرعون اور نمرود سے بڑے ظالم تھے. ان کے ہوتے ہوئے بھی نظام نافذ ہو سکتا ہے، تو اس دور میں نظام نافذ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نظام نافذ کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ صدیق اکبر کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت کو اپنایا جائے، عثمان غنی کی حیا اور سخاوت کی چادر کو اوڑھا جائے، حیدر کرار کی شجاعت کو اجاگر کیا جائے، سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی جیسے لوگ پیدا کیے جائیں، عمر بن خطاب اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح اس زمین کی چھاتی پر عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے، فکر حسینی کو اپنایا جائے اور وقت کے ہر یزید کو للکارا جائے، تو یقیناً نظام نافذ ہونے میں دیر نہ لگے. دراصل ظہور اسلامی سے اسلام کے سب دشمن ہو گئے تھے. دشمنان اسلام نے اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے انہوں نے اس مقصد کے لیے اپنی غیرت کی سر بازار نیلامی کی. ان کا مقصد دین اسلام کا کسی طرح خاتمہ کر دینا تھا، کہ جس کی طرف علامہ اقبال علیہ رحمہ شاعر مشرق یوں اشارہ کرتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. لیکن ان کی ان تمام تر کوششوں کے باوجود اسلام اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو پاؤں کی ہلکی سی ٹھوکر سے دو نیم کرتا رہا، بڑھتا رہا، پھولتا رہا، عروج کی منازل طے کرتا رہا، اور یوں ہی بڑھتا رہے گا، پھولتا رہے گا، عروج کی منازل طے کرتا رہے گا. کفار اس کی راہ میں آتے رہیں گے، جہنم رسید ہوتے رہیں گے، اور بالآخر کوئی راہ فرار نہ پا کر اس کے قدموں میں سر نگو ہو جائیں گے اور اپنی نجات کا سامان کر لیں گے. دعا ہے رب کریم سے کہ وہ ہمیں بھی دین اسلام کے نظام کے پھیلاؤ کے لیے سر توڑ کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی اور عروج عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.